السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرا یوسف اور عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے فلاحی منصوبوں خصوصاً تعلیم اور صحت کے شعبوں میں یونیسیف کو بھرپور سہولیات فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے پی آئی اے کی نجکاری اور ہوائی اڈے کے انتظامی امور پٹے پر دینے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایپلیٹ ٹریبونل کی طرف سے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں نمٹانے کا عمل کل تک جاری رہے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے دفاعی شعبے میں مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مالی اور انسانی وسائل کو یکجا کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خود انحصاری کے حصول کے لیے دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سمندری مشق سی گارڈ 24 کا آج کراچی میں آغاز ہوا۔ صحت کے تحفظ سے متعلق 2 روزہ عالمی کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد وبا سے نمٹنے کے لیے برابری کی سطح پر تیاریوں اور رد عمل کو یقینی بنانا ہے۔ پنجاب حکومت پنجاب بینک کے تعاون سے طلباء کو سود سے پاک آسان اقساط پر الیکٹرک بائیک فراہم کرے گی۔ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریبات سے قبل سخت کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت میں 43 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ چین نے آج آئنسٹائن پروب نامی سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ فضا میں چھوڑا ہے تاکہ کائنات کے پرخطر پہلوؤں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اور ممتاز فلمی اداکار سلطان راہی کی آج 28ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے سب سے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ سمرا یوسف۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے امدادی ادارے یونیسیف کو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے منصوبوں میں تمام سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فاضل سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ملک کے پسماندہ علاقوں میں تعلیمی شعبے میں ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کے یونیسیف کے اقدامات کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کے طلبہ کو ٹیبلٹس کی مدد سے جدید معلومات تک رسائی فراہم کر کے ناخواندگی میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے شدید تنقید کے باوجود آزاد جموں و کشمیر میں ادارے کی جانب سے تعلیمی شعبے کے لیے اقدامات کو سراہا۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے انسداد پولیو مہم میں یونیسیف کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان اور یونیسیف جیسی تنظیموں کے باہمی تعاون کی وجہ سے انسداد پولیو مہم کے ذریعے عوامی رویوں میں مثبت تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے فلاحی منصوبوں خاص طور پر تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے یونیسیف کو مکمل سہولت فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا بھی اعادہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پی آئی اے کے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے اور ہوائی اڈے کے آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہوا بازی کے مشیر ریٹائرڈ ایئر مارشل فرحت حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کے نجکاری کے پورے عمل اور ایئرپورٹ آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ میں شفافیت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ملاقات کے دوران مشیر نے وزیر اعظم کو وزارت کے امور اور ہوا بازی کے شعبے میں اصلاحات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی ایک اہم ترجیح سرکاری اداروں کے نقصانات کم کر کے قومی خزانے کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ہوا بازی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ ایپلیٹ ٹریبونلز کی طرف سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں نمٹانے کا کل آخری دن ہے۔ ان ٹریبونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست بھی جمعے کے روز جاری کی جائے گی۔
انتخابی نشانات ہفتے کے روز دیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے نے دفاع کے شعبے میں مشترکہ مقاصد اور خود انحصاری کے حصول کے لیے اپنے دانشورانہ، تکنیکی، مالی اور انسانی وسائل کو یکجا کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج راولپنڈی میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے درمیان سہ ملکی دفاعی تعاون کے دوسرے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس نے تحقیق اور ترقی سمیت دفاعی آلات کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ممکنہ تعاون پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا۔ تاریخی برادرانہ تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے تینوں ممالک نے سہ طرفہ تعاون کا دائرہ بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک آمادگی اور مشترکہ اہداف کے حصول میں تعاون کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ تینوں ملکوں نے دفاعی صنعت کے سہ ملکی تعاون پر آئندہ اجلاس ریاض میں عالمی دفاعی شو کے دوران بلانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے حصول کے لیے تمام شعبوں میں دفاعی تعاون میں اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار جی ایچ کیو راولپنڈی میں پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی اشتراک کے بارے میں تیسرے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ شرکاء نے باہمی دلچسپی سے متعلق امور اور سلامتی کے بدلتے ماحول پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان عسکری ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی تیز تر ترقی اور دفاعی صنعتی تعاون کی ضرورت پر تفصیلی غور و خوض کیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی مشق سی گارڈ 24 آج کراچی میں شروع ہو گئی ہے۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مشق میں بحری شعبے سے منسلک مختلف وزارتیں، محکمے اور تنظیمیں حصہ لے رہی ہیں تاکہ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے میری ٹائم شعبے کی کثیر الجہت چیلنجز پر قابو پایا جا سکے۔ مشق کا مقصد مختلف شراکت داروں کی کوششوں کو یکجا کرنا ہے تاکہ پاکستان کی بحری سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے محفوظ بحری ماحول میں فعال کردار پر تمام شراکت داروں کی کوششوں کو سراہا۔ یہ مشق عملی مہارتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اہم مباحث پر مشتمل ہے تاکہ سیکیورٹی کے موجودہ طریقہ کار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ یہ مشق رواں ماہ کی 18 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگی۔ صحت کے تحفظ سے متعلق 2 روزہ عالمی کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد وبا سے نمٹنے کے لیے برابری کی سطح پر تیاریوں اور رد عمل کو یقینی بنانا ہے۔ یہ بات صحت کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان اور اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتائی۔ ندیم جان نے کہا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کانفرنس کا افتتاح کریں گے، جس میں 70 سے زائد قومی اور بین الاقوامی مندوبین شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی وبا سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو سہولتوں، انسانی وسائل، ویکسین اور فنڈز تک مساوی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کی میزبانی کرنا پاکستان کیلیبر اعزاز کی بڑی بات ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کے لیے تقریباً 4 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں انٹیلیجنس بیورو کی بہتری، تکنیکی استعداد میں اضافے اور فیلڈ سرگرمیوں کے لیے 25 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ ای سی سی نے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف امیونائزیشن کے لیے 3 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز کے اجرا کی اجازت بھی دی۔ اجلاس میں بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں شرکت اور کھیلوں کی دیگر سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری تھی۔ ای سی سی نے کھاد کے لیے مناسب قیمت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی طور پر تیار کی گئی یوریا کے ساتھ درآمد کی گئی یوریا کی معقول قیمت پر فروخت کے لیے طریقہ کار کی منظوری بھی دی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے ہر سرکاری سطح پر ملازمتوں میں ان کے کوٹے پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے تجویز پیش کی کہ سرکاری محکموں کو خصوصی افراد کے لیے ملازمتوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور افرادی قوت میں ان کی شمولیت بڑھانے کے لیے ملازمتیں فراہم کرنی چاہیے۔ صدر نے کہا کہ خصوصی افراد ملکی آبادی کا تقریباً 12% ہے اور ملازمتوں میں کوٹے جیسے اقدامات انہیں روزگار کی فراہمی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی افراد کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے ضروری مہارتیں سکھانے، مہارت اور ان کی معذوری کے مطابق نوکریوں کی فراہمی کے لیے آجروں سے روابط پر
زور دیا۔ صدر نے خصوصی افراد کے ساتھ رویوں کی تبدیلی پر بھی زور دیا تاکہ سماجی و معاشی سرگرمیوں میں مؤثر طور پر شرکت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ نگراں وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو خدمات کی فراہمی میں نجی تعلیمی اداروں سے تعاون کرے گی۔ آج اسلام آباد میں نجی تعلیمی اداروں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجی شعبہ سرکاری شعبے کے ساتھ تعلیم کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ مدد علی سندھی نے جامع تعلیمی ماحول کے لیے اساتذہ کی تربیت پر زور دیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانوں کی اپنے ملک باوقار انداز میں واپسی کے لیے دیگر کئی اقدامات کے ساتھ مختلف اضلاع میں جدید سہولتوں سے آراستہ ان کی رہائش گاہوں کے لیے عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید تقریباً 1000 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک تقریباً 4,62,000 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے پروگرام کے موجودہ اور ممکنہ مستحقین کے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے ایک ای کچہری کا اہتمام کیا ہے۔ ای کچہری کے دوران BISP کے ایڈیشنل سیکرٹری محمد طاہر نور مستحقین کو درپیش مسائل خصوصاً اہلیت کارڈز بلاک ہونے اور رجسٹریشن سے متعلق مسائل سنے۔ ادائیگیاں وصول نہ ہونے والے مستحقین نے اس آن لائن پلیٹ فارم پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور متعلقہ افسران نے ان کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا۔ مستحقین افراد کی اکثریت نے اپنے شناختی کارڈ نمبر حکام کو فراہم کر کے اپنی اہلیت کی جانچ پڑتال کی، جنہوں نے موقع پر جانچ پڑتال کر کے ان کی غربت کا معیار دیکھ کر انہیں آگاہ کیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبے کے طلباء کو الیکٹریکل موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب بینک کے تعاون سے 10,000 طلباء کو بلا سود موٹر سائیکل فراہم کیے جائیں گے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گاڑیوں کی ای رجسٹریشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت لاہور دنیا کا سب سے آلودہ شہر ہے اور اس آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم 10,000 موٹر بائکس دے رہے ہیں۔ آپ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اگر یہ تمام موٹر بائکس اگلے 3 سال میں چینج کر دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا شہر کتنا صاف ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک آپ کو ول چاہیے، ایک آپ کو عزم چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 10,000 ای رکشے بھی لوگوں کو فراہم کریں گے۔ محسن نقوی نے اعلان کیا کہ سیکریٹریٹ سٹاف کو 2,000 موٹر بائکس اور خواتین کو الگ سے 2,000 موٹر بائکس فراہم کی جائیں گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو 10 سال زیادہ کرنا ہے تو ہمیں الیکٹرک بائکس کو یقینی بنانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب آج کے بعد الیکٹرک بائکس کے علاوہ کوئی دوسری موٹر بائک نہیں خریدے گی۔ پاک بحریہ کراچی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل محمد سلیم نے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے آج کراچی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات نے پیشہ ورانہ معاملات پر بات چیت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا ہے کہ M9 انٹرچینج کراچی میں بھاری ٹریفک کا مسئلہ حل کرے گا۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں M9 سے N5 تک رابطہ انٹرچینج کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہی۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ سڑک نیشنل ہائی وے کی جانب ٹریفک کی روانی کو بہتر کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اور یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن کے منیجنگ ڈائریکٹر مبشر توقیر شاہ اور ریڈیو پاکستان کے عملے نے بھی ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے لیے اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے دعا کی۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سعید احمد شیخ کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر لودھر میں آج دوپہر کو ادا کر دی گئی۔ ان کے عزیز و اقارب اور مقامی افراد کے علاوہ ملتان، بھاولپور سمیت دیگر شہروں سے اعلیٰ افسران نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے حوالدار محمد ظاہر کی نماز جنازہ آج ان کے آبائی علاقے مردان میں ادا کر دی گئی۔ انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ فوج کے
حاضر سروس افسران، شہید کے رشتہ داروں اور مقامی افراد نے جنازے میں شرکت کی۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے ناصور کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے اقوام متحدہ سے کشمیر اور فلسطین میں انسانیت کے خلاف جرائم روکنے کے لیے زیادہ فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات میں اتنی مماثلت ہے کہ دونوں اقوام کے ساتھ حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا ہے جو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں اقوام کو اپنے انسانی وجود کے بقا کو خطرے کا سامنا ہے اور اگر عالمی برادری نے فوری طور پر کچھ نہ کیا تو یہ افراد، ان کی ثقافتیں اور آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض حکام نے 26 جنوری کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل پورے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے سری نگر، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، گاندربل، بڈگام، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، رامبن، کشتواڑ، راجوری اور پونچھ اضلاع میں تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ قابض حکام نے جموں خطے میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کوئی شخص یا افراد نقل و حرکت نہیں کریں گے۔ مودی حکومت کی ناقص معاشی پالیسیوں کی وجہ سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں حج بیت اللہ کا خواب بہت سے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ حج درخواستوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے اور رواں سال صرف 400 افراد نے حج کے لیے درخواستیں دی ہیں، جبکہ مقبوضہ علاقے کے لیے 11,500 کا کوٹا مختص کیا گیا تھا۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی جانب سے ٹریفک حادثات پر ڈرائیوروں پر بھاری جرمانوں سمیت سخت سزاؤں کے قانون کے خلاف 2 روز پہیہ جام ہڑتال کے پہلے دن مقبوضہ جموں و کشمیر میں زیادہ تر ٹریفک سڑکوں سے غائب رہی۔ ہڑتال کی کال آل کشمیر ٹرانسپورٹرز کنفیڈریشن نے دی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاوہ مہاراشٹر اور نئی دلی سمیت بھارت کی کئی ریاستوں میں بھی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے جاری حملوں میں کم سے کم 43 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کے ایک حملے کے دوران 40 فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 9,600 بچوں سمیت کم از کم 23,084 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ چین نے آج صبح سچوان میں سیچانگ سیٹلائٹ سینٹر سے آئنسٹائن پروب نامی سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ کائنات میں پراسرار عارضی مظاہرے کا مشاہدہ کرے گی، جس کا موازنہ آتش بازی کی ٹمٹماہٹ سے کیا جا سکتا ہے، جس کا مقصد کائنات کے پرتشدد اور غیر مصروف پہلوؤں کی نقاب کشائی کرنا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے غزہ جنگ کے حوالے سے غور کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال کے فوری حل اور لڑائی کو مزید پھیلنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حوثی حملوں سے دفاع سمیت علاقائی کشیدگی میں کمی کی جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں فوجی کارروائیوں کو روکنے اور امن کے لیے راہ ہموار کرنے کی اشد ضرورت پر زور دیا۔ سنگاپور اور سری لنکا مال بردار جہاز پر یمنی حوثی گروپ کے حملوں سے بچاؤ کے لیے امریکی سربراہی میں ہونے والے بحیرہ احمر آپریشن میں شرکت کریں گے۔ ایک بیان میں سنگاپور کی وزارت دفاع نے کہا کہ سنگاپور بحیرہ احمر میں حوثی حملوں کا سدباب کرنے اور سمندری راستے کو محفوظ بنانے کے لیے کثیر الاقوامی آپریشن پراسپیرٹی گارڈین میں حصہ لے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے آج آکلینڈ میں پریکٹس سیشن کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق T20 اسکواڈ نے کھیل کے تمام پہلوؤں پر توجہ دی۔ T20 سیریز جمعے سے شروع ہوگی۔ 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آکلینڈ میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ ہیملٹن، تیسرا ڈیونیڈن اور آخری 2 میچ کرائسٹ چرچ میں کھیلے جائیں گے۔ شاہین شاہ آفریدی T20 اسکواڈ کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ محمد رضوان نائب کپتان ہوں گے۔ پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس عثمان انور نے معاشرے میں جرائم پر قابو پانے اور عوام کو خدمت کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے کھیلوں اور تعمیر سماجی سرگرمیوں کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ آج لاہور میں ہاکی کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کھیلوں کے کلچر کے فروغ، خصوصاً قومی کھیل ہاکی کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔
पंजाब पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन के बच्चों में हॉकी के फ़रोग़ के लिए ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी पुलिस एहलकारों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग और हॉकी किट्स फराहम करेगी। पंजाब के सेक्रेटरी सियाहत राजा जहांगीर अनवर ने आज लाहौर में 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से इजलास की सदारत की, जो अगले माह की 23 तारीख को मुनक़िद होगी। सेक्रेटरी सियाहत ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा चोलिस्तान जीप रैली तारीख रकम करेगी और रैली में शिरकत करने वालों की तादाद में इजाफा भी होगा। उन्होंने कहा कि शिरकत करने वाले ड्राइवर्स और आवाम की तफरीह का बंदोबस्त भी किया गया है। इजलास को बताया गया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बहावलपुर में नूर महल में रैली का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान के बाएं बाजू के स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम का लाहौर के मकामी अस्पताल में बाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ऑपरेशन के बाद स्पिन बॉलर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उससे पहले आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डॉक्टर सुहेल सलीम की क़यादत में पीसीबी मेडिकल पैनल ने उनका मुआयना किया। पाकिस्तान की खातून शूटर कशमाला तलत ने पेरिस और ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कशमाला तारिक ने इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। कशमाला तलत और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी पाकिस्तान शूटर है। गुलफाम जोसेफ और जीएम बशीर पहले ही पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये थी खेलों की खबरें और अब तिजारती खबरों के लिए आमिर हाशमी। शुक्रिया समरा यूसुफ। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर डॉक्टर रायना कोयनाका ने कराची की ताजिर बरादरी पर जोर दिया है कि वो यूरोपीय यूनियन को अपने बरामदात को मुतनव्वे बनाएं ताकि पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस स्कीम से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे कराची ऐवान सनअत तिजारत के दौरे के मौके पर कहा कि पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस रूल्स फ्रेमवर्क में कोई तरमीम नहीं की गई है। रवां माह की 18 से 20 तारीख तक लाहौर में मुनक़िद होने वाले इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो में 200 से ज़ायद चीनी सरमायाकार और ताजिर शिरकत करेंगे। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के कमर्शियल काउंसिल गुलाम कादिर के मुताबिक सफारत खाने के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा शो में चीनी ताजिर मुश्तरका मनसूबों और इश्तराकी अमल के लिए मकामी ताजिरों के साथ मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 66 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 64,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 5 पैसे और कीमत फ़रोख्त 281 रुपये 55 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 356 रुपये 61 पैसे और 357 रुपये 26 पैसे। यूरो 306 रुपये 96 पैसे और 307 रुपये 56 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 85 पैसे और कीमत फ़रोख्त 75 रुपये। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,132 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब फन की दुनिया की खबरों के लिए चलते हैं समरा यूसुफ के पास। बहुत शुक्रिया आमिर हाशमी। मारूफ फिल्मी अदाकार सुल्तान राही की आज 28वीं बरसी मनाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज फिल्म बागी में एक मामूली किरदार से किया था। इसके बाद वो खासे अरसे तक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार ही अदा करते रहे। सन 1971 में फिल्म बाबुल में उन्हें एक अहम किरदार दिया गया, जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ और फिर उन्होंने पीछे नहीं देखा। देखते ही देखते वो पाकिस्तान के फिल्मी सनत के सबसे मकबूल और सबसे मसरूफ अदाकार बन गए। मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना, रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। उन्होंने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज्यादा फिल्में पंजाबी जबान में और 160 फिल्में उर्दू जबान में बनाई गई थी। उनकी मशहूर फिल्मों में बशीरा, मौला जट, चंद वरियाम और शोले के नाम सरे फहरिस्त है। औकात तो वद वजन मोड़ा कदी नहीं देगा सोनिया पांदी
जान दे यारा जे ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा। 9 जनवरी सन 1996 की रात सुल्तान राही को डाकुओं ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। रेडियो पाकिस्तान ने आज पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टिंग हाउस लाहौर के नूरजहां ऑडिटोरियम में पाकिस्तानी टेलीविज़न के ताउन से एक मुशायरे का एहतमाम किया। मुशायरे का मकसद उर्दू और पंजाबी ज़बान को फ़रोग़ देना था। सुगरा सदफ़, अब्बास ताबिश और दीगर मारूफ शुअरा ने सामीन से दाद समेटी। इस मौके पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर शाहिद अमीन ने कहा कि मुशायरा सदियों से अदबी दुनिया का अहम हिस्सा रहा है और ये सकाफ़ती इदारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुशायरे दूसरों की सोच में झांकने के दरीचे फराहम करते हैं और इंसानी तजुर्बे के हवाले से नया मंजरनामा पेश करते हैं। और अब साइंस के बुलेटिन के साथ 50 साल से ज़्यादा अरसे बाद पहली बार ऐसा अमरीकी खलाई मिशन रवाना किया गया है जो चांद पर उतरेगा। यह मिशन अमेरिका के सरकारी खलाई इदारे नासा की बजाय निजी कंपनियों ने रवाना किया है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस नामी कंपनी के रॉकेट वॉल्कन के जरिए एक और कंपनी ऑस्ट्रो बायोटेक टेक्नोलॉजी के लैंडर को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट ने स्पेस क्राफ्ट को चांद की जानिब रवाना किया जो 23 फरवरी को वहां लैंड करने की कोशिश करेगा। दुनिया का पहला ऐसा टीवी मुतारिफ कराया गया जो वायरलेस होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है। जब आप टीवी को देख नहीं रहे होते तो ये किसी शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जबकि उसे चलाने के लिए किसी तार की ज़रूरत नहीं। एलजी ने इस टीवी को लॉस वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के मौके पर मुतारिफ कराया है। साइंसदानों ने एक ऐसी किस्म का सांप का जहर दरियाफ्त किया जो इंसान को ब्लड प्रेशर के मसाइल में मदद फराहम कर सकता है। जनरल बायोकेमी में शाया होने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक साइंसदानों की जनूबी अमरीकी सांप की एक किस्म बोथ्रोप्स कोटियारा के जहर में ऐसा प्रोटीन मिला है जो अपने अंदर कम या ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मसले से निपटने की सलाहियत रखता है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। ताहम जनूबी पंजाब में बाज़ मकामात पर बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब, रहीम यार खां और डेरा गाजी खान में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा जबकि शुमाली इलाकों में और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और बालाई में शदीद धुंध और स्मोक शाये रहने का भी इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हारात लैस करदू में -8, गोपिस कलाम में -6, गिलगित में -5, अस्तोर में -4, दीर और जोब में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के कम से कम दर्जा हारात में इस्लामाबाद 2, मरी -1, लाहौर 5, कराची 13, पेशावर 0, कोयटा -1, मुजफ्फराबाद 2, गिलगित -5, स्कर्दू -8, श्रीनगर -2, जम्मू 5, लेह -8, पुलवामा -3, अनंतनाग -2 और शोपियां में कम से कम दर्जा हारात -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये था मौसम का अहवाल और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले एक मरतबा खास खबरों पर नज़र डालते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने फलाही मंसूबों खुसूसन तालीम और सेहत के शोबों में यूनिसेफ को भरपूर सहूलियत फराहम करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। अनवारुल हक काकड़ ने PIA की निजकारी और हवाई अड्डे के इंतजामी उमूर पट्टे पर देने के अमल को तेज करने की हिदायत की है। अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलें निपटाने का अमल कल तक जारी रहेगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू कैसर कुरैशी, मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर अतर रसूल, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला इमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समरा यूसुफ और आर्मी हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।